نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم مکرم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور اور صمیم قلب سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل 5 میں محرم الحرام کی خصوصی نشریات کا انعقاد کیا، جس میں ہم توحید باری تعالی، عظمت رسالت، عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت اور داستان عظیمت و استقامت امام حسین کو اور ان کے آبان و انصار آل اولاد کی عظیمت کی داستان کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، امت کے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کہا جاتا ہے یا اصحاب کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ بابرکت اور خوش قسمت ترین لوگ ہیں جنہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے سر کی آنکھوں سے حالت ایمان میں دیکھنے کا شرف حاصل کیا، جنہوں نے رسول اللہ کی رزم بزم، خلوت و جلوت میں آپ کی معیت و رفاقت کا شرف حاصل کیا۔ یہ امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ان کی شان یہ ہے کہ انہوں نے قلب اطہر محمد مصطفیٰ پر وحی باری تعالیٰ کو نازل ہوتے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کیفیات کا مشاہدہ فرمایا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناظرین کرام دو زانو ادب سے بیٹھے ہوئے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دو زانو بیٹھے ہوئے دیکھا، بارگاہ مصطفیٰ میں سوال و جواب کرتے ہوئے اور ادب مصطفیٰ سکھاتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ وہ مقدس لوگ ہیں اور یہ وہ سرفروشان اسلام ہیں کہ جن کے انداز میں افکار مصطفیٰ، جن کی نگاہوں میں جمال مصطفیٰ، جن کی حرکات و سکنات میں ادائے مصطفیٰ، جن کی زبانوں پر نعت مصطفیٰ اور جن کی نگاہوں میں جمال و دیدار مصطفیٰ ہوا کرتا تھا، اور وہ ہنستے ہنستے محمد مصطفیٰ میں جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بے شمار داستانیں موجود ہیں۔ تو یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، اور ناظرین کرام یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور اکرم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب کچھ قربان کیا۔ چنانچہ بدر کا موقع ہے، بے شمار کفار تمام تر عسکری صلاحیت کے ساتھ اس وقت کیل اور کانٹے سے لیس ہو کر، اور جو اس وقت کے جتنے بھی جدید ہتھیار تھے ان کے ساتھ لے کر اکوپڈ ہو کر، سارے وار اکوپمنٹس لے کر وہاں پر مسلمانوں کے بالمقابل موجود تھے، اور ادھر مسلمان نہتے ہیں، لیکن وہ تنہا نہیں ہیں، اللہ کے آخری رسول ان کے ساتھ موجود ہیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی طرف دیکھا، اور روئے سخن مصطفیٰ جب ان کی جانب ہوا تو ان میں سے ایک کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنا سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پیارے آقا، حکم دیجئے، بخدا جتنا آپ لیں گے اور جتنا ہمارے لیے چھوڑ دیں گے، تو جو آپ لے لیں گے آقا وہ ہمیں زیادہ محبوب ہوگا اس سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم دیجئے، ہم بروک غمدان تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ یہ تو ہزار ہیں، آپ کے قیصر و کسریٰ سے جنگ چھیڑ دیں تو ہم 313 ہونے کے باوجود ان سے لڑنے بھڑنے کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا اشارہ ابرو چاہیے، ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حضرت سعد بن عبادہ ہیں، یہ انصار کے سردار ہیں۔ ان میں سے پھر دوسرا کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ، ہم وہ نہیں کہیں گے جو موسیٰ کے حواریوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون، کہ اے موسیٰ آپ لڑیے اور آپ کا خدا جا کر لڑے، ہم ان سے لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہا آقا، ہم اس طرح نہیں کہیں گے،
آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ سے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے۔ یا رسول اللہ ہمارے سینے تیر کھانے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ تک کوئی تیر نہ آنے دیں گے۔ جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے غلامان مصطفیٰ اصحاب رسول کے ان جذبات کو دیکھا تو آپ خوشی سے مسرور ہوئے اور چہرہ مبارک خوشی سے دمکنے لگا، چمکنے لگا، ویسے ہی نورانی چہرہ لیکن خوشی کے آثار۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر خوشخبری سنو، اللہ تبارک و تعالی فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تو جی ہاں ناظرین کرام، یہی اثار، یہی وارفتگی، یہی وہ جذبے، یہی وہ ڈیڈیکیشن اور یہی وہ ڈیووشن تھا صحابہ کرام کا کہ آج جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہمارے درمیان موجود ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی داستانیں موجود ہیں، ان کے اولین سرخیل، اولین موجد یہی اصحاب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج اگر مجھے کہنے دیجئے کہ توحید اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور سنت اپنی اصل شکل میں موجود ہے اور شریعت مصطفیٰ اپنی اصل شکل میں موجود ہے، تو یہ صدقہ ہے، یہ فیضان ہے، یہ محنت شاقہ ہے، اور یہ اپنا سب کچھ اسلام پر نچھاور کرنے کا وہ جذبہ ہے جو اصحاب محمد مصطفیٰ کے فیضان کے تحت آج ہم تک پہنچا ہے۔ چنانچہ آنسوؤں سے لے کر مسکراہٹ تک، جلال سے لے کر جمال تک، امداد سے لے کر خد و خال تک، تاثرات سے لے کر ارشادات تک، تبلیغ سے لے کر تعلیمات تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، ہجرت سے لے کر سکونت تک، اور غزوات سے لے کر حجرات تک، اور معجزات سے لے کر نورانیت تک، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادائے عشق کو، ایک ایک ادا کو عشق کی کتاب میں ڈھالتے ہوئے، کتاب عشق بناتے ہوئے اپنے سینوں میں، اذہان میں، اقلاب کے اندر بھی منتقل کرتے رہے۔ اور آج ہمارے درمیان بھی اگر یہ عشق ٹرانسفر ہو کر آیا ہے، حضور کی ایک ایک سنت آئی ہے، تو یہ انہی کا فیضان ہے، یہ انہی کی محنت ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ اور نسل در نسل جو ہم انلائٹنڈ ہوتے جائیں گے، جو ہم روشن و منور ہوتے جائیں گے، تو یہ اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا ثمر ہے جو آج دین اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں بے شمار ریوارڈز دیے، ایوارڈز دیے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ہمیں کوئی ایوارڈ دیتا ہے کوئی بڑا تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب دیکھیں مجھے شیلڈ مل گئی، مجھے ایوارڈ مل گیا، مجھے یہ لقب مل گیا۔ اور اگر کوئی اور بڑا دے دے تو صاحب کیا کہنا، کوئی پرائم منسٹر دے دے تو صاحب کیا کہنا، کوئی انٹرنیشنل ادارہ دے دے تو صاحب کیا کہنا، ہمیں تو راتوں کو نیند نہیں آتی کہ اتنا بڑا ایوارڈ مل گیا۔ لیکن اصحاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ریوارڈز، یہ ایوارڈز دنیا والوں نے نہیں دیے ہیں، بلکہ دنیا بنانے والے اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں۔ اور کس میں دیے ہیں؟ فقط اسی دور میں نہیں صاحب، اللہ کی آخری کتاب جو ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے اور جو قیامت تک کے لیے اللہ کی جانب سے نصیحت ہے، ہدایت ہے، جس کا کوئی لفظ مٹایا نہیں جا سکتا، اس میں کوئی تغیر و تبدل وقوع پذیر نہیں ہو سکتا اور نہ کیا جا سکتا ہے، ایسی کتاب میں اللہ نے ان اصحاب رسول کو ایوارڈز اور ریوارڈز دیے ہیں۔ کبھی سابقون کہا ہے، اللہ اکبر، کبھی اولون کہا ہے، کبھی مہاجرون کہا ہے، کبھی انصارون کہا ہے، کبھی راشدون کہا ہے، کبھی مہدیون کہا ہے، کبھی مہتدون کہا ہے، کبھی مفلحون کہا ہے، کبھی مصلحون کہا ہے، کبھی عابدون کہا ہے، کبھی زاہدون کہا ہے، کبھی متقون کہا ہے، کبھی فائزون کہا ہے، کبھی اجمعون کہا ہے، کبھی مبشرون کہا ہے، کبھی مقربون کہا ہے، کبھی اللہ نے مومنون کہا ہے، کبھی محسنون کہا ہے، اور کبھی قرآن میں اللہ نے انہیں اولئک هم الصادقون کہا ہے کہ یہی وہ سچے لوگ ہیں، یہی مہتدون ہدایت والے لوگ ہیں، یہی مفلحون فلاح پانے والے لوگ ہیں، یہی مصلحون جو کہ خود بھی اصلاح حاصل کرتے رہے کچہری مصطفیٰ اور یونیورسٹی آف مصطفیٰ سے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو دوسروں تک ہدایت پہنچاتے رہے۔ یہ محسنون ہیں، انہوں نے احسان کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا، یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے رب سے راضی ہو گئے ہیں اور ان کا رب ان سے راضی ہو گیا ہے۔ تو یہ ایوارڈز اور ریوارڈز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، بات آگے بڑھائیں
تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہمیں کیسا مومن ہونا چاہیے، کیسا مسلم ہونا چاہیے، ہمارے اسلام کا معیار کیا ہونا چاہیے، اسٹینڈرڈ کیا ہونا چاہیے، ہمارے اسلام کو کس طرح پرکھا جائے گا، کس طرح جانچا جائے گا، ہم ظاہر اور باطن میں کیسے ہونے چاہیے، ہماری عبادات کیسی ہونے چاہیے، ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، ہمارے مسالک اور ہمارے عقائد و نظریات کیسے ہونا چاہیے، ان سب کے لیے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ایمان لاؤ تو تمہارا ایمان لوگوں کیسا ہونا چاہیے، آمنو، جیسا میرے نبی کے اصحاب ایمان لائے تھے تمہیں بھی ویسا ہی ایمان لانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کس کو مشعل راہ بنانے کا حکم دیا ایمان کے معاملے میں؟ اصحاب محمد مصطفیٰ، اس لیے کہ رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، آمنو کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، اگر کوئی مسلمان یہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ کہنے کا حقدار فقط آمنہ کلال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہم نے کہہ دیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ ہم کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، بلکہ اور تو اللہ نے لگایا، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ چنانچہ ایمان کیسا لاؤ گے؟ ویسا جیسے نبی کے اصحاب لائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہر دور میں اصحاب محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹونٹنگ کرتے ہیں۔ فرمایا قالوا ونؤمن کما آمن السفہاء الا انهم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ کیا جانے، یہ کہتے ہیں کہ اصحاب محمد مصطفیٰ کیوں مان لائے؟ کیا ان میں عقل نہیں کہ اپنا تن من دھن سب قربان کر رہے ہیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنے آل اولاد، اپنا گھر بار، اپنی دام درہم قدم سخن ہر طرح سے رسول اللہ پر واری ہو گئے ہیں؟ انہیں کیا ہو گیا؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ حقیقت میں عقل ان کے پاس نہیں ہے کہ میں نے اپنا ایک محبوب بھیجا اور یہ ان کے قدموں میں جانے سے ہچکچاتے ہیں اور جو چلے گئے ہیں انہیں مطعون کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں لا یعلمون کہا کہ حقیقت میں وہ نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، کہ بے شک تم ایمان کیسا لاؤ کہ تم ہدایت کی منزل کو پا جاؤ، تمہیں نور ہدایت مل جائے، نور ایمانی تمہیں ملے، ایمان نور کے ساتھ گزارو، لائٹ کے ساتھ گزارو اور اس طرح گزارو کوئی ظلمت تمہیں نہ چھو سکے اور تم ہدایت کی منزل کو پا جاؤ۔ تو پھر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا، ایسا ایمان لاؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا میرے نبی کے اصحاب ایمان لائے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو بے شک یقیناً تم ہدایت کی نور کو پا جاؤ گے، ہدایت کی منزل کو پا جاؤ گے۔ لہٰذا اصحاب محمد مصطفیٰ کا ایمان اسٹینڈرڈ ہے، یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ان کا ایمان اسٹینڈرڈ ہے، ان کے ایمان پر تم نے چلنا ہے، ان کے ایقان کو تم نے اپنانا ہے اور انہی کے انداز کو اپناؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ہدایت کا نور عطا فرما دے گا۔ بے شمار قرآنی آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اپنی رضا کی ڈگری عطا فرمائی ہے، جن سے رب راضی ہو جائے تو زمانہ کچھ بھی کہتا رہے، اللہ راضی ہے، وہ پالنہار رضی اللہ عنہم وغضبوا عنہ، یہ مجھ سے راضی میں ان سے راضی۔ جب یہ دونوں راضی ہو گئے تو پھر کوئی قاضی وقت کیسا ہی فتویٰ دے دے، یقیناً وہ اپنے بغض اور حسد میں تو ایسا کہہ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں قیامت تک کے لیے مہر اور سند لگا دی ہے اپنی رضا کی کہ رب ان سے راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے اچھے حسن سلوک کا وعدہ فرما لیا ہے، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہوں، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد والے ہوں، اللہ نے سب سے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر سب سے اچھے حسن عمل کا وعدہ فرما لیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اصحاب رسول کے اندر اپنے اپنے فضیلت کے معیار ہیں، جو چار ہے وہ بیسٹ آف دا بیسٹ امنگ دا آل دا ڈسائپلس آف دا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے جتنے صحابہ ہیں ان میں سب سے بیسٹ آف دا بیسٹ چار ہیں، صدیق، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان کے بعد اگر آپ آگے چلیں تو پھر عاشرہ مبشرین ہیں، پھر اور آگے چلیں تو پھر اصحاب بدر کا
مرتبہ و مقام نظر آتا ہے. پھر اور آگے چلیں تو اصحاب احد کا نظر آتا ہے, اور پھر اور آگے چلیں اور پھر ہمیں فتح مکہ سے پہلے والے ہیں, اور پھر فتح مکہ کے بعد عمومی طور پر یہ سارے کے سارے اصحاب رسول کے فضائل و مراتب ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن میں بیان کی ہیں. ناظرین کرام, عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت اطہار پر ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. ایک مختصر سا وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. محترم مکرم ناظرین کرام, ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل راٹھور چینل 5 کی اسکرین پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا عجب انداز ہے. جب وہ اپنا تعارف کرواتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ تعارف کرواتا ہے. ہم بھی اپنا تعارف کسی نہ کسی بلانگنگ کے ساتھ کرواتے ہیں نا. صاحب میں وہ ہوں کہ جو اس زمانے کا ہوں اور میرے پڑوس میں وہ رہنے والا, ٹھیک ہے نا, میں اس کا بیٹا, میں اس کا بھتیجا, میں اس کا بھانجا, پھر اپنا نام بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رشتوں سے پاک ہے, لم یلد ولم یولد ہے, لیکن اس کی عجب شان ہے کہ وہ جب اپنا تعارف کرواتا ہے تو فرماتا اللہ کون ہے؟ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. اللہ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ مبعوث فرما دیا. قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالی جس مقام پر اپنا تعارف کرواتا ہے تو رسول اللہ کی نسبت کے ساتھ کرواتا ہے. فلا وربک لا یؤمنون, اے محبوب مجھے قسم ہے میں تیرا رب ہوں. حالانکہ وہ رب تو سب کا ہے, لیکن فرماتا میں ناز نہیں کرتا اپنی دیگر مخلوق پر, ناز کرتا ہوں تو محمد عربی پر کرتا ہوں, اس لیے قسم بھی اٹھاتا ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ اٹھاتا ہوں. چنانچہ یہ اللہ کا انداز. لیکن جب رسول کا تعارف کرواتا ہے تو اللہ اپنی نسبت کے ساتھ کرواتا ہے. یہ وائس ورسا ہے, یعنی اپنا تعارف رسول کی نسبت سے, اور رسول کا تعارف جب زمانوں والے سے کرواتا ہے تو اللہ اپنی نسبت کے ساتھ فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک, اے پیارے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے, ہم نے بھیجا ہے. محمد الرسول اللہ, محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں. تو اللہ اپنی نسبت کے ساتھ یہ بے شمار آیات ہیں, وقت کی تنگی کی وجہ سے فقط اشارہ کافی ہے. چنانچہ محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی محمد کے اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ, لہذا ان کا جب تعارف کرواتا ہے تو پھر اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کرواتا ہے کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار, اور پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ پورا تعارف ہے, آگے بھی آیت ہے, لیکن میں یہاں پر کنسائز اور بریف کر کے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنا تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور رسول کا تعارف اپنی نسبت سے. اور پھر رسول کے اصحاب وہ کون ہیں, ان کی شان کیا ہے, ان کی پہچان کیا ہے, ان کا مقام کیا, انہیں کس طرح جانیے. فرمائے والذین معہ, یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت رسول اکرم میرے محبوب کے ارد گرد ہوتے ہیں. صاحب یہ تعارف ہے, اور یقینی طور پر آپ جب تعارف کرواتے ہیں چھوٹے کا تو بڑے کی نسبت کے ساتھ کرواتے ہیں. لہٰذا اللہ نے نسبت کیا بتائی کہ یہ ہر وقت نبی کے ارد گرد رہتے ہیں. لوگوں جس طرح سورج کے ارد گرد سیارے ہوتے ہیں, چاند کے ارد گرد جس طرح ستارے ہوتے ہیں, اور شمع کے ارد گرد جس طرح پروانے ہوتے ہیں, اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ محمد کے دیوانے ہوتے ہیں. والذین معہ, یہ محمد کے ہر وقت قریب رہتے ہیں. کیا تعارف رب نے کروایا ہے. اے رب کریم, کیا ان کا فقط یہی تعارف ہے؟ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ صاحب اس دنیا میں کوئی تعارف کرایا جاتا ہے یا تو کسی کی پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے, یا کسی نسل کی وجہ سے, یا کام کی وجہ سے. ہم کہتے ہیں صاحب یہ بڑا عابد ہے, بڑا پرہیزگار بندہ ہے. دیکھو عبادت اور پرہیزگاری بڑی چیز ہے, لہذا جب اس سے نسبت کہیں گے تو عام آدمی بلند ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا طریقہ ہے کہ ہم تعارف کرواتے ہیں
اپنے کاموں، سب یہ ڈاکٹر ہے، سب یہ انجینئر ہے، سب یہ IT پروفیشنل ہے، یہ کمیونیکیشن کے علم کو جانتا ہے، یہ ہارٹیکلچر کو جانتا ہے، یہ نیویگیشن کا ماہر ہے، یہ سب یہ پائلٹ ہے۔ تو ہم اپنا تعارف جو کرواتے ہیں تو پہلے اپنی ڈگری لگاتے، ڈگری بڑی ہوتی ہے، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، تاکہ بڑی ڈگری ہمارے ساتھ منسوب ہوگی تو ہم بھی صاحب بڑے ہو جائیں گے، ہم یہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی تعارف کرواتا ہے تو وہ یہ کروانا چاہتا ہے کہ صاحب میں بڑا عبادت گار ہوں، یہ بڑا نمازی ہے، یہ بڑا حاجی صاحب کہہ کر اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ تو میں نے کہا اے رب کریم، تو نے یہاں پر انہیں نمازی کہتا، انہیں حاجی کہتا، انہیں متقی کہتا، انہیں پرہیزگار کہتا، اے رب کریم تو نے یہ فرمایا کہ والذین معہ، ہمارے ہاں طریقہ ہے کوئی کام بھی ہو نا تو اس کی وجہ سے بھی لوگ دیکھیں کہ کوئی بڑا شیف ہو تو کہتا میں شیف ہوں، کوئی اگر ہیئر ڈریسر ہو تو اگر ڈگری رکھتا ہو صاحب میں فلاں ہوں، صاحب میں فلاں ہوں، تو اپنے کام کی وجہ سے بھی پہچان ہوتی تو اللہ اس وجہ سے تعارف کرواتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا جو میں نے بنائی ہے محمد عربی سے بڑھ کر نہ کسی کو اعلیٰ بنایا ہے نہ کسی کو افضل بنایا ہے، لہٰذا محمد سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے، تو میں کام کا تعارف کیوں کراؤں، میں کسی عبادت کا تعارف کیوں کرواؤں، میں محمد کے صحابہ کا تعارف اگر تمہیں کرواؤں گا تو محمد کی نسبت سے کرواؤں گا، اس لیے کہ ممکن ہو کہ تمہارے نزدیک عبادت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک محمد کی نسبت غلامی کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے نہ انہیں قاری کہا، ہاں بعد میں کہا ہے لیکن اس مقام پر، نہ انہیں قاضی کہا، نہ غازی کہا، نہ قاری کہا، نہ حاجی کہا، اللہ نے کہا والذین معہ، میں نہ قاری کہوں گا نہ میں قاضی کہوں گا، میں انہیں جب بھی کہوں گا تو محمد کا صحابی کہوں گا۔ اللہ اکبر، محمد کے غلاموں کا تعارف کرواؤں گا تو محمد کا صحابی کہہ کر ان کا تعارف کرواؤں گا۔ یہ ان کی پہلی پہچان ہے کہ تمہارے نزدیک عبادت گزار بڑا ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک محمد کا غلام بڑا ہوتا ہے۔ والذین معہ، یہ پہلا تعارف، یہ ہر وقت محمد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کی شان کیا ہے، اشداء علی الکفار، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد کا، دیکھیں یہ بھی ہو سکتا رحماء بینہم پہلے آ جاتا، اشداء علی الکفار بعد میں آتا، لیکن یہ بھی ایمان کا پرکھ ہے کہ پہلے محبوب کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو، پھر محبوب کے دوستوں کو اپنا دوست بناؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ محبوب کے دوستوں سے دوستی کر لو اور دشمن آئے تو راہ فرار اختیار کرو، نو، یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ پہلے لا ہے، سب کا انکار کرو، منات کا، عزا کا، حبل کا، یغوث کا، یعوق کا، ود کا، سوا کا، نائلہ کا، اصائبہ کا، لات کا، منات کا، سب کا انکار کرو، سب کا لا کہہ کر انکار کرو، پھر الا اللہ، پھر اقرار کرو مگر اللہ، ایکسپشن ہو جائے۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا والذین معہ، یہ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں۔ دوسرا تعارف اشداء علی الکفار، یہ وہ ہیں نبی کا دشمن آ جائے تو یہ اکڑ جاتے ہیں، ان پر بڑے شدت پسند ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور نبی کے دوست آئیں تو ان کے لیے بچھ جاتے ہیں۔ یہ تیسرا تعارف، میں انتظار کر رہا تھا دوسرا تیسرا کوئی بتایا جائے کہ ان کے اور بھی کمالات ہیں، آخر میں بتایا گیا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ اے مسلمان تو نماز کی طرف نہیں آتا، تو عبادت کی طرف نہیں آتا، لیکن یہ محمد کے غلاموں کے چہروں کو تم دیکھو گے تو ان کی پیشانیاں سجدوں کے نور سے روشن و منور نظر آئیں گی، سجدے ان کی پیشانیوں پہ مچلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے اور روشن ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو یہ مقام عطا فرمایا اور پورا تعارف اس آیہ مبارکہ میں بیان کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قرآن مجید برہان رشید کی بے شمار آیات ہیں، لیکن میں اس کرتا ہوا اصحاب احادیث مبارکہ کی طرف آؤں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، کہ لوگوں سنو میرے صحابی کو گالی مت دینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، جس نے میرے صحابی سے عداوت کی، دشمنی کی، اس کا
مطلب ہے اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے میرے صحابی سے محبت کی اس کا مطلب ہے میری محبت کی وجہ سے اس کا سینہ اصحاب رسول کی محبت کا نگینہ بن چکا ہے۔ تو اللہ کے پیارے، یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک، اللہ کے پیارے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح طور پر بتا دیا، اور بتا دیا کہ لوگوں یہ مت سمجھنا کہ تھوڑی سی عبادت کر کے تم نہ جانے کتنا بڑا مقام حاصل کر لو گے، نہ جانے تم کیسی پھونفا کرنا شروع ہو جاؤ گے، میں ایسا عابد، میں ایسا زاہد، میں ایسا متقی، میں ایسا عالم، میں ایسا فاضل، میں ایسا محدث، نہ جانے میرا مقام کتنا بلند ہو گیا۔ فرمایا نہیں، میرے صحابی کے مقام کو کوئی نہیں پا سکتا۔ فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم مثل انفق احد ذهب ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، کہ بولو فلو ان احدکم انفق، کہ لوگوں اگر تم میں سے کوئی ایک پورا پہاڑ سونے کا خرچ کر دے تو میرے صحابی کے کلو 2 کلو گندم خیرات کرنے کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتا۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی ناظرین کرام احد پہاڑ جتنا سونے کا کوئی ذخیرہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور صحابی کلو 2 کلو 3 کلو کھجور یا گندم اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، تو سونے کا پہاڑ خرچ کرنے والا بھی صحابی کے مقام اور درجات کو نہیں پا سکتا۔ یہ اصحاب رسول کا مقام ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے، اور پھر آپ نے واضح اور فیصلہ کن طور پر بتا دے۔ ترمذی کے حدیث مبارک اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، کہ تم میں سے کوئی اگر یہ سنے اور دیکھے کہ میرے صحابی کو گالی دیتا ہے تو پھر تم اس پر اللہ کی لعنت بھیج دیا کرو۔ یہ ترمذی کا حدیث، لہٰذا اصحاب رسول کا بڑا مقام ہے۔ فرمائے اصحابی کا النجومی بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ اب ستاروں کو انگلش میں اسٹار بولتے ہیں، میرے خیال میں نہ جانے ہم نے آج کس کس کو اسٹار بنا لیا ہے۔ ہم نے فلم اسٹار کو فلم اسٹار کہنا شروع کر دیا۔ او بھائی وہ ان کی ایک فیلڈ ہے، وہ اسٹار کیسے بن گئے؟ کرکٹ کھیلنے والا ہمارا اسٹار بن گیا، ہیرو بن گیا صاحب۔ اسپورٹس کھیلنے والا ہمارا ہیرو بن گیا۔ یہ بیٹ مین، اسپائڈر مین، آئرن مین، نہ جانے کون کون سے مین، یہ دیو مالائی کردار، یہ ہمارے اسٹار بنا دیے گئے، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دیے۔ رسول اللہ فرمایا نو نو نو، تمہارے یہ اسٹار نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس دنیا کی صراط سے گزر کر اس دنیا کی صراط کے بھی پار چلے جاؤ، تو لوگوں پھر میرے صحابہ کو اپنا ستارہ بنا لینا۔ اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کا دامن تھام لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ہدایت کا نور اور ہدایت کی منزل عطا فرما دے گا۔ تمہارے اسٹار صدیق، عمر، عثمان و علی ہونا چاہیے، تمہارے اسٹار ازواج مطہرات ہونی چاہیے، تمہارے اسٹار جناب مخدومہ کائنات خدیجہ عالم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہونی چاہیے، تمہارا اسٹار تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ہونی چاہیے، ہمارا اسٹار تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہونا چاہیے۔ خواتین کو دیکھیں اور خواتین کو دیکھ کے مرد بھی سیکھیں اور مردوں کو دیکھ کر خواتین بھی سیکھیں، یہ ہیں ہمارے اسٹار صاحب۔ آپ نے نہ جانے کس کس کو اسٹار بنا لیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث مبارک، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری ایک جماعت جہاد کر رہی ہوگی اور تم میں سے اگر جنگ ہار رہے ہوگے تو تم میں سے کوئی کہے گا کوئی اللہ کے رسول کا صحابی ہے، اگر وہ ہوا تو اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فتح و نصرت عطا فرما دے گا۔ فرمایا پھر ایک زمانہ آئے گا اور تم اگر جنگ ہار رہے ہوگے تو تم میں سے کوئی کہے گا ایسا شخص ہے جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، یعنی تابعی ہو، اگر وہ ہوا اس کا وسیلہ دے کر اگر تم دعا مانگو گے اللہ فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ تیسرا مقام کہ کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھا اور پھر کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی صحابی تابعی تبع تابعی، اگر کوئی تبع تابعی بھی ہوگا اور اس کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح و نصرت عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، محرم الحرام کی ان مقدس ساعتوں میں ہم اصحاب محمد مصطفیٰ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے عظمت شان کو، رفعت شان کو
ان کے مقام شان کو اور ان کے مراتب شان کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی چینل 5 کے ذریعے یہ جو ہماری سعی ہے، اسٹرگل ہے، یہ کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب، مقبول، منظور و ماجور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔